لیکن بہرحال ایک بات وہ بھی مانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے، ڈٹ کے کہتا ہے، جرأت کے ساتھ کہتا ہے۔ پھر سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے بیعت کی تجدید کی ہے، مردہ سنت کو زندہ کیا ہے اور بیعت کی بنیاد پر ایک واقعی تنظیمی ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا کہ وہ باؤل تیار ہو چکا ہے، وہ پیالہ اب بن چکا ہے، جس میں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی وقت کسی ٹرن پر کوئی رجوع عام کی شکل پیدا ہو تو انفراسٹرکچر ہے جو اسے ایک خاص شکل میں ڈھال دے گا اور اسے اس رخ کے اندر جو ہے اسے فعال بنا دے گا۔ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن جہاں تک دوسرا محاذ ہے یعنی علمی تحریک، تو اس میں یقیناً ایک بات تو یہ بھی رہی ہے کہ میرے درس قرآن کا اس کی جو ایک خاص اورینٹیشن ہوتی ہے وہ علمی، عام طور پر اس کی شکایت بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے وہ عوام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، آپ صرف انٹیلیجنسیا کو خطاب کرتے ہیں۔ اس کے اندر مضمر یہی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کہ آپ کے معاشرے کے ذہین طبقات کنورٹ نہیں ہوں گے، کوئی پیش رفت جو ہے محض خالص عوامی تحریک کی بنیاد پر آگے نہیں چل پائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ 1 ایئر کورس چلایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نکلے ہیں، کراچی میں بھی شروع ہو گیا، لاہور میں تو بہت عرصے سے ہے، کراچی میں کئی سال سے چل رہا ہے، اور جدید تعلیم یافتہ نوجوان آ رہے ہیں، اور نوجوان کیا ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور وہ تلافی کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کی کہ سب کچھ پڑھا ہے لیکن الف بیتے جو ہے قرآن کی اس سے واقف نہیں ہے، تو اس کی تلافی تو کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ مختلف اسباب کی بنا پر اس میں کوئی اور مزید ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ علمی تنقید جدید فکر پر زوردار چوٹ لگے اس کے اوپر دلیل سے، انہی کے ہتھیاروں سے، انہی کے دلائل کا کاٹ، انہی کے دلائل کے ذریعے سے۔ عربی کا ایک مقولہ ان الحدید بالحدید یفرح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر جو یہ فاسد نظریات کھڑے ہوئے ہیں، انہی دلائل کی بنیاد پر ان کو جب تک کہ نہیں توڑا جائے گا بات نہیں بنے گی۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں کوئی خاص کام نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہے، میری توجہ بنیادی طور پر دعوت پر مرکوز رہی ہے، دعوت تاکہ تنظیم کا قافلہ جو ہے اس کی پیش رفت ہو، آگے بڑھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے کسی کام کو گائیڈ کرنا، اسے بڑھانا، وہ پھر بہت زیادہ یکسو ہو کر اسی میں لگنے کا وہ تقاضی تھا۔ ثانیاً یہ کہ ہمارے ہاں کے معاشرے کی ایک خاص فضا بن چکی ہے، ہمارے اندر جو مروبیت ہے ویسٹ کی اور جو محرومیت کا احساس ہے، ہمارا نوجوان صرف ایک شے اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے وہ تعلیم حاصل کی جائے جس سے کوئی اچھی تنخواہ مل سکے۔ فکر کے میدان میں آ کر فلسفہ، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی یہ پڑھ کر، سائیکالوجی، کوئی آپ کو کوئی اچھا پروفیشن، کوئی اچھی تنخواہ تو نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں MBA کا کریز تھا، اب کمپیوٹر کا کریز ہے، جو دیکھو وہ اسی کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، بڑی سے بڑی فیسیں دے رہے ہیں۔ اس سے ذرا پہلے میڈیکل کا تھا، اب یہ ہے کہ میڈیکل کی بھی کافی مارکیٹ جو ہے وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے، ویسٹ میں بھی اب ضرورت نہیں رہی اتنی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے۔ بہرحال تو یہاں کا نوجوان اب یہ ہیومینٹیز، انسانی علوم، عمرانی علوم، فلسفہ، منطق، سوشولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری یہ پڑھنے کو تیاری نہیں۔ چنانچہ ہمارا خود ناکامی کے اتنے بڑے بڑے مظہر ہیں۔ یہاں ہم نے قرآن کالج شروع کیا تو کیا ہی تھا کامرس کا، اس کامرس کے کالج کا کیا تعلق نہ اس دین کے فکر سے، نہ کوئی جدید نظریات سے کوئی تعلق نہیں، لہذا پھر ہم نے وہ بند کر دیا۔ کامرس پڑھانے والے اور بے شمار کالج موجود ہیں، تو ہم خواہ جو ہے قرآن کالج کے حوالے سے کامرس پڑھائیں، کیا فائدہ۔ لاہور میں ہمارے کالج میں شروع میں کچھ آئے گروپ، کچھ نہ کچھ فلسفہ پڑھنے کے لیے بھی لڑکے تیار ہوئے، تھوڑے تھوڑے تھے، پولیٹیکل سائنس وغیرہ بھی، لیکن ہوتے ہوتے وہاں بھی شکل یہ بن گئی کہ اب اس دین مضامین کو کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔
ابھی ہم نے قائم رکھا ہوا ڈھانچہ، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو اصل مقصد تھا اس قرآن کالج کے قیام سے وہ ہمارا